کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بار بار ہمارے حضرت اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ بھئی ہر حال میں یہ چیز غالب رہنی چاہیے کہ جو بھی حالت ہے اس میں اللہ کی نعمتوں کی طرف نظر ہو اور اللہ کا شکر زبان پر اور دل میں ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں رات دن ہم لوگ جو ہیں وہ الٹ پلٹ رہے ہیں، اور کوئی لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی رحمت، اللہ کا نعمت سے ہم لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوں، بلکہ ہزارہ نعمتیں ہر سیکنڈ ہیں، بس احساس نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، اس وجہ سے اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اور خدا خواستہ کوئی ہلکی سی بھی بیماری آ جائے یا صحت میں فطور آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ ہلکا سا بخار آ جاتا ہے تو طبیعت کتنی بے چین ہو جاتی ہے، کوئی باڈی سسٹم خراب کام کرنے لگے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگنے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح ہزارہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اندرونی و بیرونی موجود ہیں، گھر والے ہیں، ان کی صحت ہے، رشتہ دار پڑوسی ہیں، اور دوسرے عزیز و اقارب ہیں، اور باقی ساری نعمتیں بھی جو اللہ کی ہیں اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت عنایت کیا کہ اور توفیق دی کہ ان نعمتوں کی طرف توجہ ہو اور ان پہ کم از کم زبانی ہی شکر ادا کر لیں۔ حقیقی شکر تو دور کی بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے چیزوں میں استعمال نہ کریں، جیسے آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیسے دیے ہیں، زندگی دی کے لمحات دیے ہیں، ان کی قدر کریں اور ان کو ان کاموں میں صرف کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اصل شکر تو یہی ہے۔ لیکن زبان سے بھی شکر جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اصل حقیقی شکر تو وہ ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کا حق ادا کیا جائے اور کسی بھی نعمت کو اللہ کی ناراض کرنے والی چیزوں میں استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن زبان سے بھی احساس ہو جانا، زبان سے ذکر ہو جانا اور دل میں احساس ہو جانا، یہ کم چیز نہیں ہے، ورنہ حقیقت تو وہ ہے جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک شعر میں کہی ہے نا کہ ہر موئے بدن بن کے زباں بھی جو کرے شکر، کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے۔ یعنی زبان کا یعنی جسم کا بال زبان بن کے بھی شکر ادا کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وقت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وقت جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، کوئی بات کان میں پڑ جائے، یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے گزرے ہوئے وقت پر، سوائے اس وقت کے جو اللہ کی یاد میں گزر گیا۔ تو یہ بھی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ فہم پیدا ہو جائے، یہ احساس ہو جائے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے اور وقت کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور یہ بزرگوں کی صحبت میں بہت ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ وقت کو استعمال کر رہے ہیں، اور کوئی لمحہ ضائع نہیں جا رہا۔ ہم لوگ حضرت کے پاس جاتے ہیں آفس میں تو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہزارہ کام ہو رہے ہیں اس میں، اور ذرا سا بھی وقت ملتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ان کا پہلے سے ہوتا ہے پروگرام کہ یہ کر لوں گا۔ لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مزاج پرسی ہوئی، بیچ میں کوئی وقفہ آیا، اس میں کچھ نہ کچھ کام پہلے سے طے ہے، یا تو خطوط کا جواب ہے، یا ذکر ہے، یا کچھ اور ہے۔ تو کوئی لمحہ زندگی کا بیکار نہیں جا رہا ہوتا، اور اسی طرح سے ایک پروڈکٹیو اور ایک بامقصد زندگی وہ گزارتے ہیں، اور ان کا فیض سبھی کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چیز ہم میں پیدا کر دے۔ بزرگوں کی جو صحبت کا نعم البدل ہے وہ ہے ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے ملفوظات۔ تو اسی میں سے ہم لوگ حضرت کے مواعظ میں سے پڑھتے ہیں، مجالس اصلاحی مجالس میں سے،
یہ رمضان میں ہوئی ہوئی مجالس ہیں جو خاص اعتکاف والوں کے لیے حضرت فرماتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے حضرت تھانوی کو خط میں لکھا، مجھے اس کا بڑا شوق ہے کہ کسی طرح ہو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین رہوں۔ اس خط کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ تحریر فرمایا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ اس بے چینی میں بھی چین رہے۔ تو یہ جو بات حضرت فرماتے ہیں، یہ جواب جو حضرت والا نے تحریر فرمایا، اگر غور کریں تو بڑا عجیب و غریب جواب ہے۔ اگر کسی نے جواب نہ پڑھا ہو اور صرف سوال اس کے سامنے آئے تو جن حضرات نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات پڑھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ حضرت کے مزاج سے واقف ہیں، ان کا گمان یہ ہوگا کہ حضرت والا جواب میں یہ فرمائیں گے، یہ کیا تمہیں بے چینی کا شوق ہو گیا؟ اس لیے کہ بے چینی تو ایک غیر اختیاری کیفیت ہے، وہ حاصل ہو نہ ہو اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ کیونکہ حضرت کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ آدمی اختیاری امور کا اہتمام کرے اور غیر اختیاری کی فکر میں نہ پڑے۔ یہ بڑا ضروری اصول ہے، اس لیے یہ اختیاری کیفیات کہ کسی وقت عبادت کا ذوق و شوق ہو رہا ہے، کسی وقت ذوق و شوق نہیں ہو رہا، کسی وقت عبادت میں دل لگ رہا ہے، کسی وقت دل نہیں لگ رہا، یہ سب کیفیات آنی جانی ہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اصل مقصود عمل ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس لیے جو لوگ کیفیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حضرت والا عام طور پر ان کی ہمت افزائی نہیں کیا کرتے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس میں ہم سب لوگ ہیں کہ ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ یہ جو دینی کام ہم کر رہے ہیں یا ہمیں بتائے گئے ہیں، ان میں ہمیں ایک مزہ آئے، ذوق شوق پیدا ہو جائے، اب خود ہی دل چاہا کرے کہ ہم یہ نیک کام کر لیں، نمازیں وقت پہ پڑھ لیں، ذکر کر لیں، اور تلاوت قرآن ہماری اپنے آپ ہو جائے، یا جب ہم کریں تو ہمارا دل بہت جایا کرے، چھوڑنے کا جی نہ چاہے، اور مزہ آئے ہمیں پڑھتے ہوئے، اور ہمارا دھیان بھی رہے اس میں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، کوئی مطلوب چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ کہ ہو نہ ہو، یہ تو ہمارے اختیار سے باہر چیز ہے۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ جیسے ابھی رمضان آئے گا، اور یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے کہ رمضان میں آسان ہو جاتا ہے اور جی بھی لگتا ہے لوگوں کا، ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں جو پورے سال نہیں کر پاتے۔ ساری نمازیں مسجد میں پڑھ لیں، جو صف اول میں پڑھ لیں، جو پورے سال نہیں پڑھتے۔ تراویح 20 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو نفل میں بھی بہت شبینہ وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اور روزہ بھی آسان ہو جاتا ہے، تلاوت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ تو رمضان کی برکت ہوتی ہے، وہ ماحول ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جہاں رمضان ختم ہوا تو پھر ایک مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت کے یہاں ہمیشہ سے اس بات کا اہتمام رہا ہے کہ غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہ پڑے، جو کام کرنے کا ہے وہ کرے۔ اور یہی ٹپ ہے، اور یہی ایک جو حضرت فرما رہے ہیں ضروری اصول، گولڈن رول یہ ہے کہ کام کرے، اس چکر میں نہیں پڑا رہے کہ بھائی شوق ہوگا، دل چاہے گا، خود سے میری دل میں تقاضا پیدا ہوگا تو میں کروں گا، تو یہ تو نہیں ہوتا عموماً۔ اور دنیا کا جو بھی کام ہے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، اس میں شروع میں تو کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے۔ پڑھائی میں کس کا جی لگتا ہے؟ بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ان کو شوق ہوتا ہے، مزہ آتا ہے پڑھنے میں، لیکن ماں باپ پیچھے پڑتے ہیں بچے کے، اور ٹیچرز وغیرہ انکریج کرتے ہیں اس کو، اور بچے کو شوق پیدا کرا دیتے ہیں، اور وہ پھر لگا رہتا ہے پڑھائی میں۔ لیکن اس انتظار میں رہے بچہ کہ مجھ میں جب شوق پیدا ہو جائے گا اور پھر میں پڑھنا شروع کروں گا اور میں محنت کروں گا، تو پھر ایک مسئلہ یہ رہے گا اور وہ نہیں بڑھ پائے گا۔ اسی طرح دین میں بھی جو لوگ لگتے ہیں، اپنی اصلاح میں لگتے ہیں، تو اس اہتمام میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ بھئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اچھے کام خود بخود ہونے لگیں، اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ بچنے لگوں۔ تو یہ چیز نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، بہت ہی کم۔ لیکن اچھی صحبت، اچھی باتیں سننے سے،
اپنے آپ کو سمجھانے بجھانے سے. اور یہ بڑی بات ہے. کچھ وقت ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بھی آدمی فارغ کرے اور بیٹھ کے سوچا کرے کہ بھئی یہ زندگی ہے, اس میں یہ میری پرائیورٹیز ہیں, یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے, تو کس طرح سے کریں گے, اور اس کے لیے ایک لاہ عمل ہو کہ اس طرح سے کریں گے. اب اس کو فالو کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور دنیا کے کاموں میں بھی ہم لوگ یہی کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا, کوئی کہتا ہے انجینئر بنوں گا, تو پھر وہ چیز وہ پرسیو کرتا ہے, پھر پری میڈیکل کرے گا, میڈیکل کرے گا, پھر انجینئرنگ کرے گا, جو بھی کرے گا, بزنس کی تعلیم حاصل کرے گا, اور اس میں پھر کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. دین کے معاملات میں بھی یہی ہے کہ اگر اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنا ہے تو پھر یہ کام کرنے پڑیں گے اررسپیکٹو کہ ان میں جی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا, ان میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. مزہ تو کیا آتا ہے, مزہ تو اچھے کھانے پینے میں آتا ہے, گھومنے گھامنے میں آتا ہے آدمی کو, اور ایسی کا ایکٹیویٹیز میں آتا ہے جس میں فضول وقت ضائع ہو. لیکن اگر وہ اسی میں پڑا رہے گا, فضول وقت ضائع کرتا رہے گا, تو اصلی مقصد جو اس کا ہے وہ حاصل کبھی بھی نہیں ہوگا, اور وہ اسی میں رہے گا. ہاں, جو لگا رہے گا ایونچولی اس کو پھر اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اور یہی ہوتا ہے ہم لوگوں کا بھی ایکسپیرینس یہی ہے. ہمارے بہت سے ساتھی تھے جو میڈیسن نہیں کرنا چاہتے تھے, زبردستی خاندان والوں نے انہیں بھیجا فورس کر کے. ہر آدمی کا یہ بہت بڑا اسپتال ہے یہاں پہ, ایک چین ہے کراچی میں, ان کے گھر کا ایک ایک فرد جو تھا وہ ڈاکٹر تھا, یعنی بہوئیں بھی ڈاکٹر لائے تھے وہ. اور ہمارا کلاس فیلو تھا, اس کو زبردستی کرا رہے تھے میڈیسن, بالکل ڈس انٹرسٹڈ, پتہ نہیں کس طرح پاس ہو جاتا تھا. لیکن ایونچولی آہستہ آہستہ جب لگا رہا, وہ کرتا رہا, تو پھر ایک انٹرسٹ ڈیولپ کسی نہ کسی چیز میں ہو ہی گیا اس کو, اور اس نے وہ کر ہی لیا, میڈیسن کر ہی لیا. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی شروع میں تو ہوتا ہے, نفس تو بہت زیادہ وہ کرتا ہے, اور شیطان اس سے زیادہ. جیسے پہلے بھی کہا, اس نے تو اللہ کے سامنے قسم کھائی ہے, اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں تو گمراہ کروں گا ان کو. اس کا تو لائف مشن یہ ہے کہ کوئی آدمی ایمان کے ساتھ, اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے, اور وہ پوری کوشش کرے گا. اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. اور یہ چیلنج ہماری سمجھ میں آ جائے کہ بھئی یہ جو ایک مزاحمت چلتی ہے, ایک ریزسٹنس چلتا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں کروں, یہ گناہ کا کام کر لوں, یہی امتحان ہے. یہی امتحان ہے, اور اسی میں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو یہ آسان ہو جائے گا عمل, کہ عمل مقصود ہے. کل بھی ایک حضرت صاحب آئے حضرت کی خدمت میں, باہر کسی امریکہ وغیرہ میں کہیں پہ سیٹلڈ ہیں, عالم ہیں. وہ کہنے لگے جب میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو میری نماز کی کیفیت الگ تھی, تلاوت میں جی لگتا تھا, نماز میں بھی خوب دھیان رہتا تھا. اب جب سے میں گیا ہوا ہوں وہاں پر تو وہ نہیں رہتا مجھے. تو حضرت نے پہلی چیز ان سے یہ پوچھی کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کے باوجود بھی کیا آپ نماز پڑھتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں. عالم آدمی تھے. تو حضرت نے کہا کہ بس پھر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, اصل چیز عمل ہے. اگر عمل کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ باقی چیزیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں. لیکن اس چکر میں عمل کو نہیں چھوڑا جائے کہ بھئی مجھے تو مزہ نہیں آ رہا نماز میں, دل نہیں لگتا میرا. دل تو نہیں لگتا, دل تو لگتا ہے فضولیات میں. سبھی کا شروع میں تو یہی چیز آتا ہے کہ فلاں چیز کروں, فلاں چیز میں وقت ضائع کروں. اور آج کل کا انٹرٹینمنٹ ہی یہی ہے, آج کل کا انٹرٹینمنٹ ہے وقت ضائع کرنا. اور یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں فارم آف انٹرٹینمنٹس ہیں آج کل کے, اس میں صرف وقت کا ضیاع ہے. چاہے ٹی وی سیریلز ہوں, ڈرامے ہوں, یا کتابیں ہوں, ناولز ہوں, اس میں کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی تعلیم نہیں ہوتی, کوئی میسج نہیں ہوتا, کوئی اس میں پیغام نہیں ہوتا. اس میں صرف ایک وقت ضائع کرنا, آپ کا بس ایک ہنسی آ گئی, آپ کا
خوش اس میں گزر گیا، خوش طبعی میں وقت گزر گیا، وہ چیز ہوتی ہے۔ تو دل تو یہ چاہتا ہے یہ سب کریں، لیکن آدمی اگر اس کی سوچ صحیح ہے، صحبت صحیح ہے، اور اس کا فہم دین کا ہے اس کو، تو پھر وہ انشاءاللہ پھر کوشش کرے گا کہ وہ عمل کرتا رہے اور ان چکروں میں نہ پڑے۔ اور اسی لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کسی سے مشورے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے مشورہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل امین پہلی بار تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں فرمایا کہ پڑھو، اور حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں پڑھنا آتا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کا جو واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، اس کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تشویش ہوئی اپنی دماغی صحت، اور یہ کہ خدا خواستہ یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے شیطانی یا جن یا کوئی اس طرح کی چیز۔ تو انہوں نے سب سے پہلے آ کے اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ تو مشورہ یہ جو سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور مشورہ کیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ کیا، ان سے کہا کہ ہم لوگ چل کے یہ جو راہب ہے، بحیرہ راہب، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو مشورہ جو ہے یہ سنت ہے۔ آج کل ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ خود رائے ہے ہر چیز میں، بس ہم نے بس فیصلہ کر لیا، اب کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں۔ دین کے معاملات میں تو خصوصاً، دنیا کے معاملات میں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ پیسہ ڈوب جائے گا۔ ہزار لوگ سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ میں اسٹیپ لے رہا ہوں، یہاں انویسٹ کروں نہ کروں، اور اس کے باوجود ڈوب جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ غلط مشورہ دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں ہے، اور مشورہ ہے بھی تو ایسے سے ہے جس کا تجربہ یا جس کا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن یہ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، حضرت سے میں نے مشورہ کیا کہ مجھے ایک ہے گھر والوں کی طرف سے بھی اور دوسرے ساتھی بھی جو ہیں سب کہہ رہے ہیں امریکہ چلے جاؤ پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے بالکل ہی کلیئر بتایا کہ بھائی یہ جو فیلڈ ہے یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، میڈیکل کا اور میڈیکل ایجوکیشن کا۔ اس میں آپ ان لوگوں سے مشورہ کریں جو اس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، اور ان سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کریں۔ میں دعا کر سکتا ہوں کہ جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے، اور خود بھی آپ استخارہ کریں۔ تو مشورہ بھی ہر ایک سے نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہر ایک سے مشورہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ تو حضرت تھانوی نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی پیڑ پہ چڑھ گیا۔ اب چڑھ تو گیا کھجور کے پیڑ پہ، اب اتر نہیں پا رہا، ڈر کے مارے نیچے دیکھتا ہے اور چیخیں لگاتا ہے کہ میں کیسے اتروں۔ تو لوگوں کی سمجھ بھی نہیں آیا اب کیا کریں۔ کہا کہ اچھا سب سے عقل مند آدمی جو ہے اس کو بلاؤ۔ تو وہاں پہ ایک تھے مجھ پہ جگہ اس میں گاؤں میں، ان کو بلایا گیا۔ تو انہوں نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں ہر جگہ خوب جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پھنس گیا ہے آدمی۔ تو کہا رسہ لاؤ، رسہ لایا گیا، کہا اس کا پھندا بناؤ، وہ ایک لیسو ٹائپ چیز بنائی گئی، کہا اس کو پھینکو اس کے اوپر، اور اس سے کہو اپنے کمر میں اچھی طرح سے باندھ لے۔ تو باندھ لیا اس نے۔ اب باقی لوگوں سے کہا نیچے کہ اب اس کو پکڑ کے کھینچو۔ وہ بیچارہ اور زور سے چمٹ گیا درخت کو۔ تو کہا کہ نہیں اور زور سے کھینچو۔ اب وہ بیچارہ اکیلا، وہ نیچے 5-6 لوگ، کھینچا، نیچے گرا، مر گیا۔ اور آ کے دیکھا کہ اوہو اس کی تو قضا آئی تھی، مر گیا، ورنہ تو میں نے کتنے لوگوں کو کنویں میں سے اس طرح سے نکالا ہے۔ تو مشورہ دینے والے یہ کرتے ہیں، وہ نہیں صحیح طرح سے کر پاتے کہ وہ بھائی کنواں کہاں اور پیڑ کہاں اور چڑھائی کہاں۔ تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ مشورہ بھی ان لوگوں سے کیا جائے جو اس فیلڈ میں رکھتے ہوں، اسپیشلائزیشن یا ایجوکیشن یا نالج بھی اور ایکسپیرینس بھی۔ یہ نہیں ہوتا۔
اور دیندار بھی ہر ایک کو سمجھا جاتا ہے۔ آج کل پاکستان میں ایک کانسیپٹ آ گیا ہے دینداری کا، تصوف کا اور اس سب کا، کہ بعض انٹلیکچوئلز ہیں جو باتیں کرتے ہیں لیکن نہ ان کی بیسک تعلیم ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی ٹریننگ ہے، نہ ایکسپیرینس ہے، اور زیادہ تر باتیں اچھی کرتے ہیں اور وہ باتیں ہوتی ہیں کتابی باتیں، جبکہ یہ جو ہے اصلاح اور تصوف جو ہے یہ تو ایکسپیرینس ہے۔ جب تک جو گزرے گا نہیں، جو پورا نہیں کرے گا اس کے نصاب کو، اس کو آئے گا نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میڈیکل کا طالب علم ہے اور اس نے پڑھ تو لیا، MBBS کر لیا، لیکن ہاؤس جاب اور جو پریکٹس ہے وہ نہیں کی، تو وہ اس کو صرف جو نالج ہوگی وہ صرف کتابی نالج ہوگی، ایکسپیرینشیل نالج نہیں ہوگی۔ تو وہ ایکسپیرینشیل نالج والا جب ہوگا اس سے مشورہ کیا جائے، تو مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی میں دین کا کام کر رہا ہوں لیکن مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے یہ ہے کہ میرا دل نہیں لگتا، تو اس میں وہ مشورہ دے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے، آپ کام کرو، اور یہ کام ہی اصل مقصود ہے، اصل چیز یہی مقصود ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس چکر میں مت پڑو کہ دل لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اپنی سی کوشش کرو کہ دھیان رہے، اور جتنی ہے ممکن، اور یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ گریجولی آدمی اٹین کرتا ہے، ایک دم سے نہیں کرتا کہ ایک دم سے ایک دن میں ہو جائے۔ اور مثال ہمارے حضرات یہ فرماتے، دیکھو ایک آدمی ہے، بچہ ہے، وہ ایک دم سے نہیں بڑھتا، سال 2 سال بعد اس کو ناپو گے تو پتہ چلے گا ہاں اتنی اس کے قد میں اضافہ ہوا، وزن میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح سے آدمی کی جو روحانی اور دینی ترقی ہوتی ہے وہ بھی آہستہ ہی آہستہ ہوتی ہے، ایک دم سے نہیں ہو جاتی۔ تو جب حضرت مولانا جامی بھی فرما چکے ہیں کہ صوفی نشوت صافی بسیار سفر باید، بہت لمبا طویل سفر چاہیے ہوتا ہے کہ جب تک کہ خامی دور ہو اور پختگی آ جائے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں، ایک ہفتے میں یہ چیز حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہوتی نہیں، نیچرل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں، زیادہ تر لوگوں میں نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹائم اور یہی امتحان ہے دیکھنے کے لیے کہ کون اپنی جی چاہنا چاہتا ہے، کون مزے کے پیچھے ہے، کون اپنے جی لگنے کے پیچھے ہے، اور کون اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ اخلاص کی علامت کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو کہ جس کو کبھی بھی نماز میں مزہ نہیں آیا لیکن پوری زندگی نماز پڑھتا رہا۔ جو نماز مزے کے لیے پڑھ رہا ہے وہ تو کیا معلوم اللہ کے لیے، اس سیکنڈری اس کا وہ ہے، مزہ آ رہا ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک بزرگ تھے، صف اول میں نماز پڑھتے تھے ہر دفعہ۔ ایک دن دیر سے پہنچے، جگہ نہیں ملی، پہلا خیال دل میں یہی آ گیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اس نے 40 سال پہلی صف پہ نماز پڑھی، آج یہ پیچھے رہ گیا۔ تو انہوں نے استغفر اللہ کہا اور کہا کہ یہ ساری نمازیں مجھے لوٹانی ہیں، میں نے یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی، یہ اپنی اس لیے پڑھی کہ لوگ کہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ بھئی آدمی کرے عمل، اور حضرت تھانوی تو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے، جنت میں داخل کر دے، بڑے درجات کی دعا نہیں کرتا، میں تو یہ اس پہ بھی راضی ہوں کہ جہاں جنت والوں کے جوتوں کی جگہ ہے وہاں پہ جگہ مل جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو آگے حضرت فرماتے ہیں، بہرحال اگر حضرت والا کا یہ جواب نہ پڑا ہوتا تو ذہن اس طرف جاتا۔ حضرت والا جواب میں یہ تحریر فرمائیں گے، شرن کوئی چیز مطلوب نہیں کہ آدمی بے چین رہے، لیکن حضرت نے یہاں پر ان صاحب کو یہ جواب نہیں دیا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ طبیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے مریض کی حالت کے مناسب نسخہ تجویز کرے، یہ نہیں کہ بس ایک ہی نسخہ سب مریضوں کو گھونٹ کر پلا رہا ہے، اس لیے کہ مریض کے حالت کے مناسب ہر مریض کی دوا اور علاج میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مرشد کامل کا کام بھی یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس آدمی کے موجودہ حالات میں یہ بات اس کے مناسب ہوگی یا نہیں،
یہی ملکہ اللہ تعالیٰ مرشد کامل کو عطا فرماتے ہیں، اور ہم جب اس مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے جواب دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ بہت سے اعمال آئے ہیں جن کو افضل الاعمال کہا گیا۔ صحابہ نے آ کے پوچھا سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ کسی کو حضور نے فرما دیا کہ افضل یہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل۔ میں نے کسی سے فرما دیا والدین کی خدمت، کسی سے فرما دیا کہ جہاد اللہ کے راستے میں، کسی کو فرما دیا صدقہ کرنا۔ اس طرح کے مفہوم حدیث میں آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تعجب ہوتا ہے، کسی کو کچھ بتا دیا، کسی کو کچھ بتا دیا۔ تو یہ اس لیے بتایا کہ اس آدمی کی حالات دیکھتے ہوئے اور اس آدمی کی مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے لیے سب سے مناسب کیا چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرما دی اس کو کہ بھئی تمہارے لیے تمہارے حالات میں یہ چیز تمہارے لیے سب سے افضل ہے۔ اور یہی چیز ہے جو مشورے سے پتہ چلتی ہے، اور یہی چیز آج کل جو ہے امت میں بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اور مشورہ لیتے بھی ہیں تو وہ اسی طرح سے وہ بوجھ بجکر سے جو لیا تھا کہ وہ ایسی چیز بتا دیتے ہیں آدمی کو کہ اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دین کا فہم پیدا ہو جانا اور دین پہ چلنے کی ہمت پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگنی بھی چاہیے۔ اور اس کو اس میں جو سب سے کارگر اور سب سے مفید چیز ہے وہ ہے صحبت، اچھی صحبت بزرگوں کی۔ اور ہمارے حضرت نے ابھی یہی فرمایا پچھلے دنوں مجلس جو ہوئی تھی کہ اگر بھئی وہ صحبت نہیں میسر تو پھر کہا کہ بھئی ان کے حالات، ان کے ملفوظات، ان کی باتیں جو لکھی ہوئی ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں کتابیں جو لکھی گئی ہیں، اور اس پہ حضرت بہت زور دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی یہ ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، خصوصاً اکابر دیوبند جو ہیں، ان کی سوانح پڑھنے کا بہت اہتمام کیا جائے تاکہ پتہ تو ہو بزرگ کیا ہیں۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے انسان دیکھے ہیں، اپنے بڑوں کو کہتے تھے، ہم سے کوئی بیل آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم انسان ہیں، یعنی کم از کم ہم خود تو نہیں بن پائے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہوتا کیسا ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، گھوڑے گدھے کا فرق نہیں پتہ، تو جو بھی آ کے بتا دے کہ اس طرح ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اور پھر حضرت اور بھی جو بزرگ ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، خصوصاً ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو غیر عالم لوگ ہیں، جو عام زندگی کے پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسی لوگوں کی سوانح جو عام لوگ تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی اور ان میں ایک چینج آیا، تو ان کی سوانح پڑھنے سے بہت تعلیمات حاصل ہوتی ہیں اور دین کا فہم پیدا ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی کس طرح سے آیا۔ ماسٹر محمد شریف صاحب تھے، تو ماسٹر تھے انڈیا میں، پری پارٹیشن انڈیا، پنجاب کی سائڈ پہ۔ ان کی سوانح ہیں، انہوں نے اپنے مکتوبات اور سوانح پوری لی وہ کی گئی تھی۔ تو ان میں چینج آیا۔ انہوں نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی تھی، ان کی اور ان کی بیگم نے، وہ بہت ضعیف تھیں اور بہت ہوتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کس طرح سے مجھ میں چینج آیا اور کس طرح سے مجھ میں تبدیلی آئی اور میں کس طرح سے حضرت تھانوی کے پاس گیا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں کلین شیپ تھا، ایسی پگڑی باندھتا تھا اور پڑھاتا تھا۔ اس زمانے میں ماسٹر کا بھی بہت، ہیڈ ماسٹر کا بھی بہت ہی روب دبدبا ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ داڑھی مڈا رہا تھا، حضرت کا باز وہ آیا اور میں یہ سوچتا تھا کہ میں کیسے جاؤں حضرت کی خدمت میں، میں تو یہ سارے کام کرتا ہوں، پینٹ قمیص پہنتا ہوں، اس زمانے میں تھا اس سب کا بہت زیادہ، اور داڑھی بھی مڈاتا ہوں، تو میں جب تھوڑا بہتر ہو جاؤں گا تب جاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ حضرت کا وہ آیا ہوا تھا، رسالہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں واقعہ لکھا ہوا تھا حضرت نے ایک واعظ میں فرمایا کہ کوئی آدمی ہے، اس کے دونوں ہاتھ گندے ہیں، گندگی سے سنے ہوئے ہیں، اور دریا کے پاس کھڑا ہوا ہے اور سوچ یہ رہا ہے کہ میں اتنا شفاف پانی بہہ رہا ہے
میں اس میں کیسے ہاتھ ڈالوں؟ ذرا ہاتھ میرے صاف ہو جائیں تو پھر میں ہاتھ ڈالوں گا۔ تو کہنا کہ اس سے بڑی بیوقوفی کی کیا بات ہوگی کہ دریا کے بہتے پانی کے کنارے کھڑا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس میں کیسے ہاتھ ڈالوں۔ تو اس کا تو حضرت کہنے لگے اس کا تو طریقہ بس یہ کہ فوراً ڈال دے، ہاتھ بھی صاف ہو جائیں گے اور دریا بھی گندا نہیں ہوگا، وہ تو بہتا پانی ہے۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگ گئی۔ میں نے فوراً حضرت کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت کی خدمت میں پہنچے اور پھر ان میں ایک وہ تبدیلی آئی اور آخر میں حضرت کے خلفاء میں ہوئے۔ مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی جو ابھی ہیں یہاں پہ دارالعلوم میں استاد حدیث، ان کے شیخ ہیں، ان سے خلافت ملی ہوئی ہے ان کو، بڑے بزرگوں میں سے ہوئے۔ تو یہ سوانحیں بھی جو ہوتی ہیں نا، یہ دماغ کھول دیتی ہیں بندے کے لیے، ایک جذبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دیتی ہے، اس کے موٹیویٹ کر دیتی ہیں اس کو، اور پھر زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماذ المستجیرین، یا مجیب دعاء المضطرین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، نالائقی سے گناہ کیے ہیں، اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا؟ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہم نے کیے ہوئے، اپنے کرم اور اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ آئندہ کے لیے بچنے کی ہمت و توفیق عنایت فرما دیجیے۔ یا العالمین، غلطی سے پھر پھسل جائیں تو پھر سے توبہ کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ ان لوگوں میں سے نہ کر دیجیے جو باغی ہیں، جو دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں۔ اپنے کرم اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا العالمین، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، دین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے۔ یا العالمین، ہماری ہمت میں، ہمارے عزم میں قوت پیدا فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ یا العالمین، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں بھر دیجیے، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے۔ اپنے حبیب کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے۔ تمام وہ خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، وہ آپ سے مانگتے ہیں، اور تمام الشر جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، اس کرونا کی وبا کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے پوری انسانیت پہ سے۔ یا العالمین، جو اس میں بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما دیجیے، جو اس میں بیمار ہوئے اور اب صحت یاب ہو رہے ہیں ان کی تکالیف کمزوری اور سب کو دور فرما دیجیے، اب مکمل صحت عنایت فرما دیجیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، والدہ صاحبہ کے لیے بھی دعا کریں، ان کو بھی کورونا ہو گیا تھا، اب الحمدللہ بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ مکمل شفا عنایت فرمائے۔ یا العالمین، ہمیں، ہمارے گھر والوں، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ سب کو ہر طرح کے حادثات سانحات سے، ہر طرح کی موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار رسانیوں سے، دھوکہ دہی، جھوٹ، فریب اور جو رائج الوقت گناہ ہیں ان سب سے حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی، جان مال، عزت آبرو کی، دارین کی فلاح عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، جو بچے امتحان دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، ان کو نمایاں کامیابی عنایت فرمائیے، دین و دنیا کے تمام امتحانوں میں کامیاب کریں۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو بہترین رشتے، صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ماذ المستجیرین، مسلمان جہاں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے۔ فلسطین میں،
شام، کشمیر، افغانستان اور بھی جہاں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے یا عالمین۔ جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا وہ ہمارے لیے مناسب بہتر ہے وہ بھی عنایت کر دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا